الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا ساحل لنا اشکالنا۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہمارا سلسلہ وار پروگرام سورہ برات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو آیت نمبر 91 سے لے کر آگے ہم انشاءاللہ چلائیں گے۔ تو گزشتہ جو اقساط ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات میں دو رویوں کی نشاندہی کی۔ ایک وہ رویہ جو منافقین کا تھا، اور اس رویے پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مواخذہ فرمایا اس کی صورتوں کو بیان فرمایا، اور دوسرا رویہ صاحبان وفا کا تھا۔ مذکورہ آیت کریمہ بھی ایک ایسی عظمت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ میرے حبیب، منافقین جو تھے ان کا تماشا تو آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی ان میں نادار اور مفلوق الحال ہے، وہ مجھ سے دعا کرتا ہے کہ اگر مجھے اللہ عطا کر دے تو میں پھر ضرور صدقہ کروں گا، لیکن جب اسے عطا کرتا ہوں تو وہ مکر جاتا ہے۔ اس طرح منافقین نے بہانے سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے حبیب یہ ان لوگوں کے رویے محسوس تو ہوتے ہیں، تکلیف دہ تو ضرور ہیں، پر ان لوگوں کو بھی دیکھیں جن کی زندگی کا ہر سانس تیری وفا کے تسلسل میں چلتا ہے۔ کمال کے ہیں وہ بندے، کمال کے ہیں وہ بندے، وہ کمزور بھی ہوں تو بھی تیرے ساتھ ہیں، ان کے دل کی جو دھڑکنیں ہیں وہ تیری وفا میں دھڑک رہی ہیں۔ میرے حبیب، انہی بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی تھے جو آپ کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ہم سواریاں نہیں رکھتے، یا رسول اللہ زاد راہ نہیں رکھتے، یا رسول اللہ ہمارے پاس تبوک تک جانے کے لیے کوئی ذرائع نہیں ہے، تو ہمیں سواریاں عطا فرما دیجیے اور ہمیں تلواریں عطا فرما دیجیے، جنگی ساز و سامان عطا کیجیے، جان ہماری حاضر ہے، ہم یہ نذرانہ لے کر بارگاہ رحمت میں آ گئے ہیں۔ تو میرے حبیب، جب وہ آپ کی بارگاہ میں آئے تھے تو اس وقت اللہ اکبر ان کی کیفیت یہ تھی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، جس وقت آپ کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے سوال کیا
سواریوں کو سوال کیا، زاد راہ کا سوال کیا، ساتھ چلنے کے لیے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، زاد راہ نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے جو میں تمہیں مہیا کروں۔ تو میرے حبیب اس وقت ان کے دل کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ اس وقت انہیں یہ قیامت خیز لمحات لگے کہ ہم اس بنیاد پر رسول اللہ کی وفا سے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ تو میرے حبیب ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی، تولو، وہ لوٹ تو گئے آپ کی تسلی پر، وَأَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، ان کی آنکھوں نے ساون کی برکھا بن کے برسنا شروع کر دیا، اور وہ اتنے روئے کہ میرے حبیب ان کا ایک ایک آنسو خلائے آسمان کو ڈھانپ رہا ہے۔ وہ اس درد سے روئے، اس چاہت سے روئے، اس محبت سے روئے کہ ہماری ناکامی صرف ہماری کمزوری بنی ہے، ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے ساتھ توڑ تک کیوں نہیں گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ واپسی جاتے ہوئے آنسو ان کی آنکھوں سے ابل رہے تھے، اور اس غم سے کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے اس نصیب پر بھی پریشان تھے کہ کاش ہمارے پاس ہمت ہوتی، سرمایہ ہوتا، صلاحیت ہوتی، سواریاں ہوتی، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پریشان نہ کرتے، اور حضور کی خدمت میں آگے جا کر عظمت وفا میں اپنا کردار دیتے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، اپنا مال لٹا دیتے، اپنی جانیں لٹا دیتے، اور اپنے اولاد لٹا دیتے، سرمایہ لٹا دیتے۔ میرے حبیب آپ کے دامن میں یہ لوگ بھی ہیں، اگرچہ منافقین کا سامنا ہے آپ کو جگہ جگہ، لیکن ان محبتوں کو تو دیکھو، ان عظمتوں کو تو دیکھو کہ یہ لوگ اس لیے تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس سرمایہ ہوتا تو ہم قدمین محمد پر نچھاور کر دیتے، کاش ہمارے پاس سواریاں ہوتی تو ہم حضور کے ساتھ سفر کرتے اور غزوہ تبوک میں جا کر شریک ہو جاتے وغیرہ۔ تو میرے حبیب ان لوگوں کو بھی سامنے مد ملحوظ رکھا کریں، ان کی حرمت کو بھی سامنے رکھا کریں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف، ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی ہیں ہاں جی جو چلنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، سرمایہ بھی رکھتے ہیں، غنی بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ تیرے ساتھ نہیں چلنا پسند کرتے اور عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور ان کی پلیدی یہ ہے کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم، جس وقت آپ کامیاب ہو کر واپس تشریف لوٹ آئیں گے، واپس تشریف لائیں گے، تو اس وقت یہ آپ سے معذرت چاہیں گے، تو آپ نے ان کو کہہ دینا قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، اب کوئی معذرت نہیں، میں تمہاری معذرت کا یقین نہیں کرتا، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کیونکہ اللہ نے مجھے تمہارے من کی پلیدیوں کی خبر دے دی تھی، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے گا، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم عالم الغیب اور شہادت کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں خوب بتایا جائے گا جو تم کرتے ہو، تمہارے رویوں کا پر خوب مواخذہ ہوگا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، پھر وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، اِذَا انقلبتم، جس وقت آپ لوٹ کر ان کی طرف آئے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، وہ اس لیے کہ آپ ان سے درگزر کریں اور تم ان کے خیال میں نہ پڑو، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، میرے حبیب چھوڑ دو ان کو، ان کی بابت سوچنا ہی چھوڑ دو، انہم رجس، یہ فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا، منافقت جو ہے یہ رجس ہے، فرمایا حبیب ان کے من پلید ہیں، اگر یہ من کے سچے ہوتے تو ان کو نہیں پتا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کو نہیں پتا کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں اور آخر الزمان نبی ہیں، سب کچھ پتہ ہے، لیکن من پلید ہیں، لہذا انہم رجس، یہ نرے پلید ہیں، ان کو چھوڑ دو، ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے
یہ جتنے مرضی فن خواہ بن جائیں نیکیوں میں، یہ جہنمی ہونا ان کو کوئی نہیں روک سکتا، ان کا جہنمی ہونا، کیونکہ ان کا قسم ہی ایسا ہے۔ یحلفون لکم لیترضوا عنہم، تمہارے آگے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فإن ترضوا عنہم، میرے حبیب تیری چاہتوں کی قسم، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے اپنی شفقت کے غلبے کی عظمت میں، فإن اللہ لا یرضی، اللہ نہیں راضی ہوگا، کیونکہ انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، بے اعتنائی کی ہے، اور آپ کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا، آپ کے وقار کا لحاظ نہیں رکھا، آپ کے دین کے تقدس کا احترام نہیں کیا۔ لہذا میرے حبیب آپ ان کو معاف کر دیں، ان سے راضی ہو جائیں، جو کچھ ہو جائے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ ان کے من پھر بھی پلیت ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نفسیات بیان فرمائی ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو دیہاتی ہیں یہ سخت ہیں کفر میں بھی اور نفاق میں بھی۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اسی کے قابل ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر حکم نازل فرمایا ہے کہ یہ جاہل رہیں اور ان کو حق نہ ملے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور ان بدبختوں میں سے یہ جو اعرابی بدو ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو توان سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تم پر بری گردش آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان پر برے دن آئیں، یہ کسی زد میں آئیں، ابتلاء اور آزمائش کی زد میں آئیں اور ہم خوشیاں منائیں۔ علیہم دائرۃ السوء، فرمایا میرے حبیب یہ معاملے ہمارے دست قدرت میں ہیں، انہی پر یہ ساری چیزیں آئیں گی، انہی پر ابتلاء اور آزمائشیں آئیں گی اور ان کو ہی گردش کی زد میں لایا جائے گا۔ واللہ سمیع علیم۔ ہاں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان بدوؤں میں سے جو شخص سچے دل سے اللہ پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو خرچ کرتا ہے اور اس کے دل میں ارمان ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرب ملے، رسول اللہ کی دعائیں ملیں۔ یعنی پینڈوؤں میں، ان بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے من صاف تھے، جن کی چاہتوں میں وفا کا نور تھا، جن کے احساسوں میں رسول اللہ کا پیار تھا، جن کی طرز زندگی میں رسول اللہ کی شریعت کا نور تھا۔ اللہ نے ان کی حرمت کو بیان فرمایا جب یہ خرچ کرتے ہیں تو ان کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب ملے اور رسول اللہ کی دعائیں ملیں۔ الا انہم، سن رکھو، ہاں انہی کے لیے اللہ کی قربتیں ہیں، انہی کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، انہی کے لیے اللہ کی عنایتیں ہیں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان ہیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو انسان جس رویے سے وابستہ ہے، زندگی اسی نتیجے پر جائے گی۔ اگر من میں غداری کے رویے ہیں تو مواخذہ ضروری ہے، اور اگر من میں وفاداری کی حرمتیں موجود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے فرمایا سیدخلہم اللہ، اللہ ان کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے گا۔ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اپنے محبوب کے وفاداروں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وہ سب سے پہلے جو ایمان لائے ایسے حالات میں جبکہ ایمان لانا انتہائی مشکل تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے یقین کیا تیری حرمت کا ہے حبیب۔ والسابقون الاولون، اور وہ خواہ وہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، یا وہ لوگ بلند بخت جو انصار و مہاجرین کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ، یعنی ان سے آپ کی وفا کا سبق سیکھ کر آپ کی وفا میں اتر جاتے ہیں۔ میرے حبیب یہ کتنے بلند بخت ہیں؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ وردوا عنہ، ان سے کہو وہ بھی خدا سے راضی ہو جائیں۔ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، یہی وہ بلند بخت لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے جنت، باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہیں،
اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے، یہ بہت بڑا وقار ہے۔ تو ناظرین کرام، اب ایک یہ بھی رویہ ہے اور اس کے پس منظر بھی رویے تھے۔ تو قرآن کریم نے دونوں راستے صاف صاف بتا دیے ہیں اور ہر منزل کا تعین کر کے اس کے نتائج بیان کر دیے ہیں۔ اب پیچھے کیا رہ گیا ہے سوچنے کے لیے؟ اس وقت بھی اگر ہم لیت و لال سے کام لیں، جب روشن آیات نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے، تو پھر ہم سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امت مسلمہ اٹھے اور سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے رویہ وفا پر چلے، خطوط عشق پر چلے، نقوش عظمت پر چلے، تو انشاءاللہ کامیابی آج بھی ہمارے ہی لیے ہے۔ لیکن ہم سوچ و بچار میں پڑتے ہیں، اگلے لوگوں کو تو ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، اگر ان لوگوں کو ہم الگ کر دیں تو ہمیں اسوہ وفا کہاں سے ملے گا؟ اصحاب رسول علیہم الرضوان کی حرمتوں کو، خواہ وہ انصار ہیں یا مہاجرین ہیں، ہاں جی، ان کو ہم چھوڑ دیں، الگ کر دیں اور ان کو اہمیت نہ دیں، ان خطوط پر نہ چلیں، تو ہمارے پاس اسوہ وفا ہی کوئی نہیں ہے۔ بس صرف باتیں ہیں جو مرضی بنا لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی عظمت وفا پر اپنی رضا کے نور کا اظہار فرمایا کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا ہے۔ کتنی شان ہے ان بندوں کی جن پر خدا راضی ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اور وہ خدا پر راضی ہو گئے اور انہی کے لیے سب کچھ ہے۔ آگے نشاندہی فرمائی، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، میرے حبیب تمہارے آس پاس کے جو بدو ہیں، گنوار ہیں، منافق، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ والے، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، ان کی نیچر میں منافقت ہے، جو آپ کا دل سے احترام نہیں کرتے وہ اندر سے پلیت ہیں، بائی نیچر پلیت ہیں۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ نہیں جانتے کہ ان کے من کی پلیدیوں کی صورت کیا ہے، ہم جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ہم پھر ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ کر کے، ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف ہم لٹائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا، ایسے بھی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ہو سکتا ہے اللہ ان پر اپنی رحمت سے رجوع فرما لے، ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور حضور رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ آ گئے، تو پھر میرے حبیب یہ ان کو تسلی دیجیے، کیونکہ اب وہ اپنا من صاف کر کے لے آئے ہیں۔ یہ بھی قبائل مدینہ کی بابت یہ باتیں آئی ہیں کہ وہ جب غزوہ تبوک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس تشریف لے آئے، تو جو ارد گرد کے قبائل تھے دیہاتی، ان میں سے کچھ لوگ ویسے صاف تھے لیکن نہیں جا پائے، تو انہوں نے اپنے خیال کی دنیا میں سمجھا کہ ہمیں ہمارے مال و متاع نے، اسباب زیست نے روکے رکھا ہے، لہذا جو چیز ہمیں ہمارے رسول کی اطاعت شعاری سے روک دے، اس چیز کی ہمارے ہاں کوئی حقیقت نہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے سارے اموال جمع کیے، جمع کر کے دربار رسالت میں پیش کر دیے، کہا یا رسول اللہ ان اموال کو نبوت کے ہاتھ سے آگ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ ہمارے ان اموال کی نحوست نے ہمیں آپ کی بارگاہ میں وفا کی عظمت کا حوالہ پیش کرنے سے روکا ہے، لہذا ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اب یہ بڑی عجیب سی صورتحال تھی کہ مالوں کو جلا دو، لیکن فرط جذبات میں کیا رونق ایمان ہے، کیا عظمت ہے اور سرشاری ہے کہ جو چیز رکاوٹ بن جائے رسول دو عالم کی چاہتوں میں، وہ چیز جلا دینے کے قابل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا، فرمایا میرے حبیب اگر یہ اس حد تک آ گئے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ صدقے کی مقدار میں
کے مطابق ان کے اموال میں سے لے کر غرباء مساکین کو مہیا کر دیں اور ان کے مال کو پاک کر دیں، وتزکیہم اور ان کو بھی پاک کر دیں، وصلی علیہم اور ان کے حق میں دعا فرما دیں۔ میرے حبیب یہ بدو کتنے سرشار محبت ہو کر آئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے اموال نے روکا ہے، رہ جانا، چلو ان سے اتفاق ہو گیا، غلطی ہو گئی، لیکن اب آئے ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم، انہوں نے اعتراف جو کر لیا ہے اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا، تو میرے حبیب اب تیرے دربار رحمت میں کوئی آئے سائل اور خالی چلا جائے، یہ میرے بھی بھرم کے خلاف ہے اور تیری شایع نشان بھی نہیں ہے، اس لیے حسب صدقہ ان سے وصول کر کے غرباء کو تقسیم کر دیا جائے اور ان کو پاک کر دیا جائے اور ان پر رحمت والے ہاتھ اٹھا کر دعائے خیر کر دو۔ ان صلاتک سکن لہم، میرے حبیب اس وقت ان کے دلوں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جل رہے ہیں، یہ جل رہے ہیں اور پھٹ رہے ہیں ان کے دل، آپ دعا فرمائیں گے میں رحمت فرماؤں گا تو ان کے دلوں کے اندر سکون کا نور آ جائے گا۔ سکن لہم واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے، عظمت والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنی خطا پر ندامت کا احساس پیش کرتا ہے تو رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہو جاتی ہے۔ میں آپ اور اپنے گرد و پیش کے حساب سے دیکھیں کہ کہیں ہم اس انداز میں تو نہیں کہ ہم سے خدا اور اس کا رسول ناراض ہیں۔ اگر کوئی ایسی صورت ہے تو فی الفور ہم رجوع کریں اس انداز میں، اور پھر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے رحمت فرمائیں گے اور اللہ فضل و احسان فرمائے گا اور سکون قلب کی نعمت میسر آ جائے گی۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبہ عن عبادی، میرے حبیب یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی ایسی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات اور صدقے قبول فرماتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات انتہائی قابل غور ہے۔ اللہ نے قدم قدم پر اپنی رحمت کا تصور دیا ہے، اپنے فضل و احسان کا تصور دیا ہے، اپنے جود و کرم کا، اپنی عنایت کا تصور دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اے میرے حبیب پھر ان سے فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور ایمان والے بھی تمہارے رویوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ان قریب تم عالم الغیب اور شہادت کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو تم کر رہے ہو۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بہانہ تو تراشا تھا مگر وہ لوٹ آئے ہیں اور امید رکھتے ہیں۔ اما يعذبهم او يتوب علیہم، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس پر ہم پر عذاب ڈالے یا رجوع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ انسان کسی بھی وقت خدائے ذوالجلال سے مخلص ہو جائے تو خدائے ذوالجلال اپنا فضل و احسان فرما دیتے ہیں، لیکن اخلاص بڑا ضروری ہے، اخلاص شرط ہے۔ جب تک ہم اپنے رویوں کے اندر اخلاص نہیں پیدا کرتے، جب تک ہم اپنے کردار کے اندر وہ پاکیزگی پیدا نہیں کرتے اور ہم لوٹ کر نہیں آتے تو اللہ تو بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے
قرآن کریم نے ان لوگوں کو بیان کر کے، ان کے رویوں کو بیان کر کے، ان رویوں پر مرتب ہونے والے نتائج کو بیان کر کے ہمیں نصیحت کا نور بھی عطا فرمایا ہے اور عبرت کی صورت بھی بیان فرما دی ہے۔ اور یہ دونوں رویے انسان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھے جاتے ہیں۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تمہارے رویوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور جو صاحبان ایمان ہے وہ اپنی بصیرت سے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، اپنے اپنے رویوں کو درست کرنا ہوگا۔ ہم ہر وقت خود احتسابی کے عمل سے گزریں۔ یہ رمضان المبارک کا ماہ رحمت ہے، یہ اسی بات کا درس دیتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دو جذبے ضرور ہوں، ایمان بھی خالص ہو اور خود احتسابی کا عمل بھی ہو، کہ میں نے کہاں کہاں شریعت کے نور میں ڈھل کر کردار دیا ہے اور کہاں کہاں شریعت سے پشت کر کے اپنی خواہش نفس کے گھوڑے پر چڑھ کر سرکشی کی طرف گیا ہوں۔ وہ مجھے اندازہ ہے، یہ بات کوئی نہیں کہ مجھے نہیں پتہ، مجھے اندازہ ہے، ہر ایک کو اندازہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، گناہ کی شناخت کیا ہے؟ فرمایا اذا حاک فی نفسک، جو تمہارے دل کو پریشان کر دے، تمہارے احساس ذوق کو مزمحل کر دے، وہ گناہ ہے۔ ہر شخص اپنے عمل پر مطلع ہے، جانتا ہے کس عمل سے، کس رویے سے دل کے اندر اطمینان کا سرور آیا ہے اور کہاں اضطراب آیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک فطری بات ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے اور اپنی اونچ نیچ کو بھی سمجھتا ہے۔ کاش ہم میں وہ احساس تمنا تڑپ اٹھے، ہمیں بے قرار کر دے کہ اللہ جو کچھ ہم سے گزشتہ ہوا اسے معاف فرما دے اور آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرما دے، تو یقیناً ماحول کے اندر خوبصورتی بھی آ سکتی ہے، اخلاقی اقدار کی بحالی بھی ہو سکتی ہے، زندگی کی رونق بھی دوبارہ رونقیں بھی آ سکتی ہیں۔ لیکن سردست ارادہ اور ارادے کے ساتھ کردار یہ بڑا ضروری ہے۔ صرف ہم اپنی گفتگو کی حد تک ہی، گفت و شنید تک ہی رہیں تو یہ زبان کا ذوق ذائقہ تو ہو سکتا ہے، منزل نہیں ملے گی ایسے حالات میں، اور کامیاب زندگی نہیں گزرے گی ایسی حالات میں۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم کردار دیں، جس کو جو آتا ہے، جس کے ذمے ہے جو کچھ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وہو مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں۔ جتنے لوگ اس کی کسٹڈی میں تھے، جتنے لوگ اس کے زیر کفالت تھے یا اس کے زیر اثر تھے، ان لوگوں کے سارے معاملات کے بابت سوال کیا جائے گا۔ آئیے میں اور آپ زندگی کی اس رونق کی طرف چلیں جس رونق کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زندگی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات نے اس چیز کو باشگاف الفاظ میں رویوں کے تسلسل میں بیان فرمایا ہے کہ اس رویے کے لوگ اگر ہوں گے، یعنی غداروں کا رویہ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اور وفاداروں کا رویہ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ لیکن دراصل وہی بات ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو مذہب کی کتاب سمجھا ہے۔ قرآن صرف مذہب کی کتاب نہیں، قرآن اللہ کا حسن ہے، اللہ کی مشیت کا نور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب رحمت پر نازل ہوا ہے۔ اس میں زندگی کی ہر حقیقت بطور تعلیم موجود ہے، زندگی کی ہر عظمت بطور تعلیم موجود ہے، زندگی کی ساری عظمتیں اس کے اندر موجود ہیں، بندگی کی ساری حرمتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور اخلاق کی ساری حرمتیں
یہ قرآن پاک اس کا درس دیتا ہے۔ تو بھئی جب تک ہم نے قرآن کریم کے اندر غور یہی نہیں کرنا تو پھر ہمیں قرآن کریم سے وہ روشنی کیسے میسر آئے گی؟ اس وقت سے ہم ڈر جائیں کہ جس وقت اللہ کا رسول صاحب قرآن ہماری یہ شکایت لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ تو کیا ہم جواب دیں گے؟ جس ذات نے ہماری شفاعت کرنی ہے اور ہمیں بخشوانا ہے، وہی ذات اگر ہماری شکایت لگا دیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ زندگی اس وقت کیا محسوس کرے گی؟ اور جو طویل وقت ہے جس کے دورانیہ کا کسی کو اندازہ نہیں سوائے ذات حق کے، تو پھر بتائیے ناظرین کرام اس وقت ہم کیا گزرے گی ہمارے اوپر؟ اس لیے وقت سے پہلے ہم اپنے اس تصور حیات میں وہ رونق بحال کریں جس کی دعوت قرآن دیتا ہے اور جس کا ارشاد اللہ اس کا رسول فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ضروری چاہیے اور ہماری زندگی میں وہ رونق تب بحال ہوگی جب ہم قرآن کے نور میں چلیں گے اور فرمان رسول کے نور میں چلیں گے، اسوہ رسول کی حرمت میں چلیں گے۔ یار میری سمجھ سے بالا تر ہے جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اور سید المرسلین جیسے نبی کی تعلیمات ہوں، وہ قوم دائیں بائیں جھانکے تو میرے خیال میں وہ قوم نہیں ہے، وہ قوم نہیں ہے۔ لوٹ آؤ اس وحدت کی طرف جس کی دعوت قرآن دیتا ہے، اس حرمت کی طرف جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی دعوت دی ہے اور اس پر جد و جہد کی ہے۔ ان اقدار کو اپناؤ جن اقدار کے اندر اللہ کی رضا مضمر ہے اور پوشیدہ ہے، اور ان رویوں سے دور رہو جن رویوں سے خدا ناراض ہے، خدا کا رسول ناراض ہے، کیونکہ وہ رویے صرف ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں ہیں، فرد سے لے کر معاشرے تک، معاشرے سے لے کر تہذیب اور تمدن تک، قومی بین الاقوامی زندگی ساری متاثر ہوتی ہے ان رویوں سے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر وہ اعتماد کی عظمت پیدا کرنی ہوگی اور وہ یقین کی حرمت پیدا کرنی ہوگی، جس یقین کی حرمت کے ساتھ ہمارا دین، ہمارا خدا، ہمارا رسول ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور یہی پاکیزگی ہے زندگی کی، یہی صورت ہے، یہی صبح زندگی ہے، یہی عظمت بندگی ہے، یہی وقار زندگی ہے۔ اور اگر اس سے ہم ہٹ کر اپنی خیال کی دنیا میں رہیں گے اور اپنی منمانیاں کرتے رہیں گے تو ہم خود بھی بے لگام ہو جائیں گے اور معاشرے کے اندر بھی ہم وہ ابتری پیدا کریں گے کہ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حفظ و امان کی صورت میں ہمیں رکھے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ان بزرگان دین، ان اصحاب رسول اللہ رضوان کی راہوں پر چلائے جن کے نقوش وفا کو اللہ نے قرآن کی آیت بنایا ہے، جن کی نقوش محبت کو اللہ نے اپنی مشیت میں بیان فرمایا ہے، اور جن کی وفاؤں کے نور کو اللہ نے دین کا تقدس قرار دیا ہے، اور جن کے حرمت مآب رویوں میں اللہ نے اپنی رضا کا نور پوشیدہ رکھا ہے، اور ان رویوں میں اگرچہ سادگی بھی تھی لیکن پاکیزگی بڑی تھی، طہارت بڑی تھی، حرمت بڑی تھی، وقار بڑا تھا، تمکنت بڑی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے اسوہ رسول تھا، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے۔ حالت نماز میں بھی اگر کوئی صورت بن جاتی تو بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ڈھل جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو عین نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موزے اتارنا شروع کر دی۔ یہ میں ان لوگوں کا طرز ذوق بتا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہے ہیں، وہ اطاعت سیاری میں کس قدر آگے تھے۔ وہ کسی حکم کی کنہ نہیں پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے۔ وہ یہ منطق اور فلسفے کے بندے ہی نہیں تھے، وہ یقین کی عظمت کے شاہکار تھے، وہ یقین کے حوالے تھے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے سادہ یقین کی حرمت میں فرمایا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین نماز میں موزے اتار رہے، پیچھے سارے اصحاب کھڑے تھے، سب لوگوں نے موزے اتارنا شروع کر دی۔ تو ظاہر ہے ہزاروں آدمیوں کی جماعت کے اندر اگر اس طرح اونچ نیچ ہو اور وہ تنیاں کھولی جائیں، تسمے کھولے جائیں، تو ایک احساس تو محسوس ہوتا ہے۔ اتنے آدمی جب یہ کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا، نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا لما تخلعون خفافکم، بھئی میرے اصحاب، میرے نمازی ہو، مقتدی ہو، میں نے دیکھا ہے نماز کے اندر کہ تم اپنے موزے اتار رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ رائنا کا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ عین نماز میں موزے اتار رہے ہیں، ہم نے موزے اتار دیے۔ آپ موزے پہن لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب پہننا دین ہے، اور آپ جب اتار دیتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب اتار دینا دین ہے۔ تو یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کیوں کا سوال کا جواب نہیں، ہم تو آپ کو تکتے رہتے ہیں، جو آپ فرماتے ہیں اسی میں ڈھل جاتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں اسی میں ڈھل جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس نہ حوالہ حیات ہے نہ کوئی طرز ذوق ہے، ہم تو ڈوبے رہتے ہیں تیری چاہتوں کے اندر، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو، میرے ساتھ تو ایک معاملہ درپیش آیا ہے جس وجہ سے میں نے موزے اتارے۔ کہا یا رسول اللہ معاملہ جانیں، آپ کا خدا جانیں، ہم معاملے کے پابند نہیں ہیں، ہم تو تیری چاہتوں میں ڈوبے رہتے ہیں، آپ پہن لیتے ہو موزے تو ہم پہن لیتے ہیں، سمجھتے ہیں دین ہے، آپ اتار دیتے تو ہم اتار دیتے ہیں۔ تو وہ معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نماز کے شوق میں سرشار تھا، دھیان نہیں کیا، راستے میں چلتے ہوئے میرے موزے پر مری ہوئی جوں کے خون کا ایک قطرہ لگ گیا تھا۔ تو جو ہی میں نماز میں کھڑا ہوا تو جناب جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رحمت سے آ گئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے فرما دیا ہے رکیے، آپ کے موضع مبارک پر مری ہوئی جوں کا ایک خون کا قطرہ لگا ہے، تو اللہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرے محبوب کے موضع پر اتنی سی آلودگی بھی آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ تو حبیب اپنا موضع اتار دیجیے۔ فرمایا میں تو اللہ تعالیٰ کے اس امر کی روشنی میں اتار رہا تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے امر کی روشنی میں اتار رہے تھے، ہم آپ کے پیار کی روشنی میں اتار رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عظمت ہے جس کی آگاہی قرآن دیتا ہے، جس کی آگاہی سیرت صحابہ دیتی ہے کہ اطاعت شعاری میں اترو تو اس قدر آگے چلے جاؤ کہ خود میں نہ رہو۔ وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کا اعتماد ہیں۔ اس اعتماد کی عظمت میں ہی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول فرما دے وہی حق ہے، اس کو پکڑ لو اور سینے سے نکالو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دے رک جاؤ، یہی بھلائی ہے، یہی عظمت ہے۔ اس لیے دوستان محترم، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے اس معاملات پر اور اپنی اس صورت پر کہ ہم اس دور کے اندر کتنے سنت کے مشتاق ہیں اور کتنے سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ آج پڑھا لکھا دور ہے اور ہر بندہ کیا کیوں اور کیسے کے تصور کو سامنے رکھ کر جائزہ لیتا ہے اور چلتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ اپنی عقل کو ہی معیار سمجھتا ہے تو چلو عقل پر ہی پرکھ لے ان حقائق کو۔ اگر اسوہ رسول کی رہنمائیاں نتیجہ خیز ہیں، زندگی کی اخلاقی حرمت میں ایک معیار ہیں اور زندگی کی رونق کے لیے ایک حرمت ہیں، عصمت ہیں، عفت ہیں،
تو پھر میرے خیال میں ہمیں بغیر سوچے سمجھے ان عظمتوں کو اپنا لینا چاہیے۔ بارہا مرتبہ لوگوں نے، سائنسدانوں نے سنت پر تجربے کیے، اور ہر مرتبہ اپنوں نے بھی کیے اور غیروں نے بھی کیے، لیکن اپنوں نے تو کیے اس لیے کہ دین کی سچائی کا اور مزید ذوق جو ہے قلب و روح میں اتر جائے، غیروں نے کیے کہ کہیں سے کوئی نقص نکالیں، کہیں سے کوئی ایسی صورت راہ نکالے کہ ہم اسلام کی عظمت پر حرف زنی کر پائیں۔ لیکن آج تک کائنات کا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت پر انگشت نمائی نہیں کر سکا۔ ہاں، یہ ضرور ملتے ہیں بیانات، مستشرقین کے بھی ملتے ہیں اور جناب والا فلاسفروں کے بھی ملتے ہیں، مغربی مفکرین کے بھی ملتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امر جو ہے اخلاق کی اس معراج پر ہے کہ جس سے آگے کسی اخلاق کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے ناظرین کرام ہم ان رویوں کو اختیار کریں جن رویوں پر اللہ ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں بیان فرماتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ زندگی بھی پر رونق ہوگی اور بامقصد ہوگی، اور آخرت کی زندگی بھی فلاح اور کامیابی سے، کامرانی سے ہمکنار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبول سے سرفراز۔